अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। आज मैं आपको एक नेक माँ का वाक़या सुनाऊंगी। वो माँ जो नमाज पढ़ रही होती है और इसका मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में गिरकर मर जाता है। इसका शराबी शौहर इसे ताने देता है। इसके बाद क्या हुआ, ये वाक़या मुकम्मल सुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी दीन दुनिया वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या दिल्ली की एक लड़की का है। दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वो नहायत नेक, बापर्दा, बाखलाक, नमाज रोज़े की पाबंद थी। ये अल्लाह की नेक बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी ये अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती तो इसमें इतनी मावन और डूब जाती थी कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और ख़बर नहीं रहती थी। वो रूहानियत के एहसास में डूबकर नमाज अदा किया करती थी। इस अल्लाह की नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। छोटी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती और इन्हें नमाज की तालीम देती। और अगर इस अल्लाह की नेक बंदी को नमाज और कुरान पाक पढ़ाने के लिए मोहल्ले में किसी के घर भी बुलाया जाता तो ये वहाँ जाने में भी शर्म महसूस ना करती थी। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। ये अल्लाह की बंदी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अल्लाह ने इसे ईमान की दौलत से खूब नवाज रखा था। इसी तरह एक दिन इस नेक लड़की की शादी हुई। वो मायके से रुखसत होकर ससुराल में आ गई। इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात नमाज को नहीं बुलाया और इसने नमाज अदा की। जब इस नेक लड़की ने अपने शोहर को जगाया और नमाज पढ़ने का कहा तो वो गुस्से में इसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों की है, तुम ही पढ़ो ये नमाज, तुम्हारी नमाजें तुम्हें मुबारक हों, मुझे तो अपनी नींद ही ज़्यादा अजीज़ है। वो बदबख्त ये कहकर दोबारा सो गया। इसके दिल में नमाज के लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वो शख्स नहायत अयाश अबास किस्म का शख्स था। वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शोहर के मुंह से ये सब सुनकर बहुत हैरान परेशान और उदास हुई, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती और इसकी बहुत इज्जत किया करती थी और नमाज में भी अपने शोहर की हदायत के लिए अल्लाह से दुआ करती कि ए अल्लाह मेरे शोहर को हदायत दे दे, इसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लें और इस नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी इसने एक लड़की की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसे ये बात सुनकर एक जोरदार दचका लगा कि इसका शोहर जुआ खेलता है। वो जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है। अभी तक तो ये नई नवेली दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शोहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन इस पर दुख का पहाड़ इस वक्त टूटा जब इसे ये मालूम हुआ कि मेरा शोहर जुआ खेलता और शराब पीता है और जुए का हराम पैसा घर में लेकर आता है। इसका शोहर शाम को जब घर वापस आया तो वो अल्लाह की बंदी अपने शोहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी कि आपको कसम है कि आप जुआ और शराब जैसे हराम कामों से तौबा कर लीजिए और अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाइए। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इनसे अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें। शौहर गुस्से से गरजा और कहा चुप कर जाओ, लेकिन बीवी मज़ीद तबसरा करते हुए कहा कि आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इनसे अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है हम इसकी रज़ा में राज़ी हैं और खुशी से रहना चाहते हैं। ज़्यादा और ज़्यादा की चाह में आप हराम रास्ता मत इख्तियार करो। मैं इस गुर्बत में ही खुश हूँ और राज़ी हूँ। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुक़मा ना खुद खाएं और ना ही मुझे खिलाएं। हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुंह से हाजिर होंगे और अल्लाह को क्या जवाब देंगे। वो नेक बंदी ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर ज़रा बराबर भी तरस ना आया। वो अपनी बीवी को पाँव की ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला गया। वो नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शोहर के नरम दिली की दुआएं करती रहती और अल्लाह से अपने शोहर की हिदायत मांगती। या अल्लाह मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, इसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। अब दिन ब दिन इस नेक लड़की की ज़िंदगी अजीरन होती जा रही थी। इस गरीब लड़की के गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी पर ज़िंदगी भर की मेहनत मशक्क़त से जो कुछ जमा किया इससे इसे कुछ जेवर बना के दे दिया। इस जालिम शौहर ने अपनी बीवी का वो जेवर भी ना छोड़ा, इसे छीन कर ले गया और वो जेवर जुए में हार गया। लेकिन इस नेक बीवी ने इस पर भी सब्र किया
اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دے، اس کے دل میں تیری محبت اور فرما برداری ڈال دے۔ شوہر کا پتھر دل اور حرام کاریوں میں 1 سال کا وقت گزر گیا۔ اسی دوران اس نیک لڑکی کو اللہ پاک نے ایک بیٹے جیسی نعمت عطا کی۔ اس نیک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے کہ وہ پرانے سبھی غموں کو بھول چکی ہو۔ چاند سے بیٹے کو پا کر اس نیک ماں نے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن وہ بدبخت شوہر جو اب باپ بن چکا تھا، اس نے بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی تھی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا ہی تھا، وہی جوا کھیلنا اور وہی شراب پینا، اس کی عادتوں میں ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی نماز پڑھتی اور رو رو کر دعائیں کرتی۔ وہ کہتی یا اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، میرے اور میرے بچے کے لیے اس کے دل میں محبت ڈال دے، وہ ان کے تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ اپنے شوہر کو بھی بار بار سمجھاتی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا دوست ہے اور نماز ہی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ لیکن اس پر اپنی نیک بیوی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ظالم شوہر جب بھی اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے اس کا تانا دیتا۔ وہ کہتا کہ کیا فائدہ تمہاری اس نماز کا، تمہاری نماز نے، تمہاری دعاؤں نے ہمارے دن تو کوئی نہ بدلے، ہم امیر تو کوئی نہ ہوئے، تم یہ نماز کیوں پڑھتی ہو؟ نماز سے نہ تو غربت دور ہوتی ہے اور نہ ہی دن بدلتے ہیں۔ وہ شخص یہ کفرانہ جملے بول کر پھر شراب اور جوا کھیلنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل کو چیر دینے والے یہ الفاظ سن کر وہ نیک بیوی تڑپ کر رہ جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہے۔ غربت، شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے روحی میں اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، اب چلنے پھرنے لگا تھا اور اپنے شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا تھا، لیکن وہ بدبخت باپ تو ہر وقت ہی شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ جیسے ہی کچھ ہوش میں آتا تو اپنی نیک بیوی کو نماز پڑھنے کے تانے دیتا اور اسے نہ تو گھر کے کچھ پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی۔ اسی طرح ایک دن حسب معمول وہ نیک عورت صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال دی، اس میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں تب تک فجر کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ وضو خانے میں جاتی ہے، وضو کرتی ہے اور وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور اسی پر کھڑی ہو کر نیت باندھ لی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ نیک بندی نماز میں مگن ہو گئی۔ وہ ابھی نماز ادا کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کا لاڈلا، اس کا بیٹا روتا ہوا کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچے کی آواز ہی نہ پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کو ہوش ہی نہ تھی کہ میرا بیٹا روتا ہوا تندور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہوا جیسے ہی صحن میں آیا تو اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی کو دیکھا، اور بچہ تو بچہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس نے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی۔ بچے کو لگا جیسے کہ یہ آگ، یہ روشنی کوئی کھیلنے کی چیز ہے۔ اس کی نیک ماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہیں پر اس کا لاڈلا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جا گرا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا، لیکن اس کی ماں جو کہ نماز میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کے کانوں میں بچے کی ایک چیخ تک نہ سنائی دی۔ وہ معصوم بچہ اس قدر تکلیف اور کرب سے چلا رہا تھا کہ اس کی چیخوں کی آواز اس کا سویا ہوا شرابی باپ کمرے سے سن کر باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے معصوم بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ باپ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ آخرکار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس کے باپ کو رہا نہ گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو تندور سے نکالتے وقت اس کے باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے اور چہرہ بھی جھلس گیا تھا، لیکن افسوس وہ اپنے معصوم بچے کو نہ بچا سکا۔ بچہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بسیج گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کر رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ ادھر جب ماں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے بچے کی جلی ہوئی لاش پر پڑی تو جیسے اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی ہو اور زمین پھٹ گئی ہو۔ شوہر نے جوں ہی اپنی بیوی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تیری نماز تجھے کہ تم بے اولاد ہو گئی ہے۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس پر بجلی سی گر پڑی۔
وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مصلے پر کھڑی تھی اور شوہر کے طعنے بھی سن رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس اللہ کی بندی نے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تو تیرے کرم کے ساتھ ہی سو گئی تھی، میرے اللہ تو نے میری گود ہی اجاڑ دی۔ اے میرے اللہ، کیا میری نماز نے ہی میرے بچے کی جان لے لی ہے؟ میرے اللہ، تو نے آج تک مجھے جس حال میں بھی رکھا، میں نے تجھ سے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ اے میرے اللہ، میں تیری رضا میں راضی رہی۔ اے میرے اللہ، تو میری نماز کی لاج رکھ لے۔ اے میرے اللہ، تو میری نماز کی لاج بچا لے۔ آج اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معجزہ دکھا دے، میری نماز کی لاج رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بس پھر اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر اللہ کی رحمت آسمان سے برسی، اور آسمان سے برسی ہوئی اس رحمت نے اللہ کے حکم سے وہ معجزہ دکھا دیا جس کی کسی نے امید نہ کی تھی۔ جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے کے اس جسم پر پڑے، اللہ اکبر، بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور وہ بچہ ماں ماں پکارتا ہوا جا کر ماں کے گلے سے لگ گیا۔ ماں نے بھی بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کی اور اس خوب پیار کیا۔ جب اس نیک عورت کے شوہر نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ وہ زور زور سے تکبیریں کہنے لگا، رو رو کر سجدے میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں کس قدر غافل، نادان اور لاپرواہ تھا۔ آج میرے اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میری ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو نے مجھے ہدایت عطا کی ہے۔ اے میرے اللہ، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی نیک بیوی سے بھی معافی مانگی اور کہا، میں نے آج تک تمہیں جتنی بھی دکھ، تکلیف اور تمہاری نماز کا طعنہ دیا ہے، مجھے اس کے لیے معاف کر دے۔ آج تیری اس نماز کے صدقے اللہ نے میری اولاد کی زندگی بخش دی ہے اور مجھے بھی ہدایت عطا کر دی ہے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، اب وہ شیطان سے اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نیک بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، اور اے میرے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو نیکی اور ثواب کی نیت سے آگے دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں گھر کر جائے اور اس کا ثواب ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے۔